پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ تحریک لبیک دھرنے کو نشانہ بنانے کی مضمون کوشش۔ بھارتی دہشت گردوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا، تاہم بر وقت کارروائی بھارتی سرکار کو لے ڈوبی۔ کراچی اور بلوچستان سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے کارندے گرفتار۔ پاکستانی فورسز کی بڑی کامیابی، کشمیر بارڈر پر شدید لڑائی جاری۔ عالمی دنیا نے بھارت کو دہشت گرد ملک قرار دے دیا۔ مستقبل میں پاکستان کو کون کون سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، آئیے اس کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، پاکستان کو آگ و خون کے دریا میں نہلانے کا ناپاک منصوبہ خاک میں ملا دیا گیا۔ پولیس، انٹیلیجنس اداروں اور سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے دشمن ملک بھارت کی جانب سے بھیجے گئے را کے کارندوں کو گرفتار کر لیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو چند دن قبل ہی کی بات ہے کہ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے دنیا بھر کو خبردار کیا تھا کہ نومبر اور دسمبر میں کراچی، لاہور اور پشاور میں بھارتی دہشت گردی کے بڑے واقعات کا خطرہ ہے۔ انہوں نے یہ راز بھی افشاں کیا کہ افغانستان میں بھارتی سفارت خانہ سازشوں کا مرکز بنا ہوا ہے اور بھارتی کرنل راجیش نامی سفارتکار پاکستان کے خلاف کروڑوں روپے بانٹ چکا ہے۔ اس نے دہشت گردوں سے 4 ملاقاتیں بھی کی اور سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے لیے 700 افراد کی ملیشیا بنائی جا چکی ہے۔ الطاف گروپ، طالبان اور کالعدم بلوچ تنظیموں کو اسلحہ اور رقوم فراہم کی جا رہی ہے، اور یہ کہ بھارت آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان اور فاٹا میں قوم پرستی کو ہوا دے رہا ہے۔ اس موقع پر دہشت گردوں اور ان کے بھارتی معاونین کی ویڈیوز بھی میڈیا کے نمائندوں کو دکھائی اور سنوائی گئیں۔ ان ثبوتوں نے جہاں ایک طرف بھارت کو پوری دنیا میں رسوا کیا، وہیں مودی اور اس کے حواریوں کو پاکستان کے خلاف بڑے اقدامات کرنے پر مجبور بھی کیا، کیونکہ دشمن اپنی رسوائی کا بدلہ لینے کی جدوجہد میں ہے۔ اسی ضمن میں پاکستان بھیجے جانے والے را کے کارندے اپنے ناپاک ارادے مکمل نہ کر سکے اور گزشتہ روز بڑی کارروائی منظر عام پر آئی۔ ناظرین محترم، شہر قائد میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا۔ پولیس نے جمشید کوارٹر میں مفتی عبداللہ پر حملے کے سہولت کار حارث عرف فرحان کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس کا ایک ساتھی زاہد بیرون ملک فرار ہو گیا۔ کراچی پولیس کو بڑی کامیابی مل گئی۔ جمشید کوارٹر میں گزشتہ ماہ مسجد کے امام مفتی عبداللہ پر قاتلانہ حملے کے سہولت کار حارث لنگڑا عرف فرحان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزم نے دوران تفتیش بیرون ملک موجود اپنے ایک اور ساتھی زاہد عرف شوٹر کا نام بھی اگلا ہے، جو کہ براستہ دبئی بیرون ملک فرار ہو گیا۔ تفتیشی حکام کے مطابق ملزمان کو شہر میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے را کی جانب سے ٹاسک دیا گیا تھا اور انہیں مختلف مذہبی شخصیات کو ٹارگٹ کرنے کے لیے حوالہ ہنڈی سے رقم بھی دی گئی تھی، جبکہ پہلے سے گرفتار حملہ آور مدثر میمن اور فرحان دونوں ہی مفتی عبداللہ کو نہیں جانتے تھے۔ ملزمان نے مفتی عبداللہ کی ریکی کرنے کے لیے نمازیوں کا روپ دھارا اور مسجد میں ان کا خطبہ بھی سنا۔ 31 اکتوبر کو جمشید کوارٹر میں مدثر میمن نامی ملزم نے مفتی عبداللہ پر قاتلانہ حملہ کیا، جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد ملزم کو علاقہ مکینوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ سیکیورٹی اداروں کی دی جانے والی تفصیلات کے مطابق مفتی عبداللہ کو سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے آسان ہدف بنا کر ٹارگٹ کیا گیا اور مولانا عادل پر حملے کے بعد یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ایک فرقے کے علماء ٹارگٹ پر ہیں۔ اس گروپ کے تمام لڑکے پیشہ ور قاتل ہیں۔ گروپ میں گولی مار اور لیاری کے جرائم پیشہ افراد بھی شامل کیے گئے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را اس نیٹ ورک کو آپریٹ کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، CTD نے واقعے میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کیا، جن میں حارث عرف فرحان لنگڑا اور ساتھی سفیان شامل ہے۔ دہشت گردوں کو رقم ترسیل کرنے کے لیے فوڈ پانڈا اور بائکیا موٹر سائیکل سروس کے نام استعمال کیے گئے۔ مولانا عبداللہ پر جمشید کوارٹر میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ CTD نے تحقیقات کی تو انکشاف ہوا کہ کارروائی میں فرقہ وارانہ نیٹ ورک نہیں بلکہ لیاری گینگ وار پر مشتمل زاہد شوٹر نامی دہشت گرد نے گروپ بنا رکھا تھا۔ گروپ غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ نیٹ ورک نے مولانا پر حملہ اس لیے کیا کہ فرقہ وارانہ فسادات کروائے جا سکیں۔ دوران تفتیش حاجی نامی ایک اور کردار بھی سامنے آیا جو ان سب کی مالی معاونت کرتا ہے۔ سیکیورٹی ادارے اس کی تلاش میں ہیں اور جلد ہی ان ملزمان کے پورے نیٹ ورک کو دھر لیا جائے گا۔
گرفتار ملزمان کی جانب سے کیے جانے والے انکشافات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دشمن کیسے ملک بھر میں تخریبی کارروائیاں کروانے کی کوشش میں ہے۔ اس حوالے سے ایک خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد میں جاری تحریک لبیک کے دھرنے کو راہ کے کارندوں کی جانب سے نشانہ بنایا جانا تھا، جس کا خطرہ بدستور موجود ہے، کیونکہ ملک کے دیگر حصوں میں راہ کے کارندے چھپے ہوئے ہیں جو کسی وقت بھی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ یہاں آپ کو ایک اور انتہائی اہم خبر دیتے چلیں کہ گزشتہ روز سینئر صحافی و تجزیہ کار ظفر ہلالی نے انکشاف کیا کہ پاکستانی افواج نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ایک اور ایجنٹ بلوچستان سے گرفتار کر لیا ہے۔ اس کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر بھیجا جا چکا ہے۔ اس خبر سے یہ تصدیق بھی ہو چکی ہے کہ دشمن ملک بھارت سرتوڑ کوشش کر رہا ہے کہ وہ بلوچستان اور ملک کے دیگر حصوں میں بدامنی پھیلا کر پاکستان کو کمزور کرے۔ معزز ناظرین گرامی، دوسری جانب پاکستانی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ بھارتی ایجنسی را پاکستانی سیاستدانوں کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ پاک فوج جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کے مطابق جواب دیتی ہے۔ بھارت پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک معاہدہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ بھارت سرحدوں پر پاکستان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ را نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ پاکستانی سیاستدانوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ را کسی بھی بڑے سیاستدان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ شیخ صاحب کے اس بیان پر سیاستدانوں کی سیکیورٹی میں اضافے کا بھی سوچا جا رہا ہے اور عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پر عمل درآمد بھی ہو سکے، جبکہ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر بھی اودم مچا رکھا ہے اور پاکستانی سویلین آبادی کو نشانہ بنا کر بھارتی فوج اپنی بزدلی کا ثبوت بھی دے رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی معتصب ہندو قیادت نے کبھی پاکستان کے وجود کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ اس نے کشمیر اور جونا گڑھ پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ حقیقت بھی عیاں ہے کہ کشمیر بھارت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور کشمیری کسی بھی قیمت پر بھارت کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی تک بھارت کے خلاف بیانات داغنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ بھارت میں آزادی کی 10-12 تحریکیں چل رہی ہیں اور عنقریب بھارت کی ریاست جونا گڑھ بھارت سے علیحدگی کا اعلان کر دے گی، جس کا اظہار چند روز قبل نواب آف جونا گڑھ نے کیا ہے۔ یعنی بھارت کے ٹکڑے ہونے سے اب کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔